پچھلے سال میں نے ایک طالب علم سے کہا تو چھٹی کر جا، میں تو نہیں کسی بچے کو نہیں روکتا میں کہ وہ یہاں کھالوں کے لیے رہے، کھالیں جو مدرسے میں آنی ہوں گی وہ آ جائیں گی، لیکن بچوں کی عید نہیں ہم خراب کرتے۔ بچہ کہنے لگا میں نے نہیں جانا۔ میں نے بچے سے کہا یہاں جو ہوتے ہیں، میں نے کہا اس سے پوچھو کیوں نہیں جا رہا، کوئی کرائے کا معاملہ ہے تو اس کو پیسے دے۔ بچہ میرے قریب آیا، میں نے بلایا تو میں نے کہا تو کیوں نہیں جا رہا؟ تو کہنے لگا میری امی کہتی تھی کہ مدرسے میں قربانی ہوگی۔ میں نے کہا ہوگی، تو امی کہنے لگی وہیں رہنا، گوشت تو کھا لو گے۔ میں تو کہتا ہوں ان لوگوں کی ضرورت ہے جو کہیں جناب ہمارا جانور فلاں جگہ ذبح کر دے، کسی غریب کو دے دے، اسے پتہ بھی نہ ہو کس کا ہے، تو ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں ذبح کر کے دے دے۔ تکلیف کی بات ہے، 4 قربانیاں کرنی ہے، 3 بڑی میں حصہ ڈالا، 1 چھوٹی ہے، تو کس طرح کرنی ہے 4؟ کہتے ہیں 3 میں نے بانٹ دینی ہے بڑے والی، اور بکرا سارا فریزر میں لگانا ہے، کیونکہ میں نے مفتی صاحب سے سنا ہے کہ سارا گوشت گھر میں رکھنا جائز ہے۔ اور پھر محرم میں لوگ ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں کہ حضرت جی سنا ہے محرم میں عید کا گوشت نہیں کھانا چاہیے، کیا فتویٰ ہے؟ تو میں کہتا ہوں آپ گوشت تو چلو سارا سال ہی کھا لے آپ، بے شک اگلے سال محرم تک کھائیں، منع نہیں، لیکن کیا کسی نے خبر دی تھی کہ قحط پڑ جائے گا پھر عید کے بعد دوبارہ بکرا نہیں ملے گا؟ جس کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش ہوتی ہے اس کے بعد میں بھی گوشت خریدنے کی گنجائش۔ یار یہ دائیں بائیں جو لوگ ہیں یہ ہمارے ہیں، اپنے غریب بہن بھائیوں پر توجہ کریں، خود آگے ہیں۔ مجھے ڈر آتا ہے، آپ یقین کریں، ایک جگہ میں بیٹھا تھا تو حاجی صاحب جھڑک رہے تھے لائن میں نہیں لگے گا اسے نہیں ملے گا، اور میرے دل میں وہ پیر وارث شاہ کا فکر آ رہا تھا کہ وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا، رب بے وارثہ کر کے مار دائی، اور تو کیا کر لائن بناؤ، کیوں جی 4 بوٹیاں ڈال لی ہیں، ابھی آ گئے ہو، صبح ہی آ گئے ہو، اور بس کر یار بس کر، اگر اللہ نے تجھے دینے والا بنایا ہے تو گردن کا سریا ذرا تھوڑا سا نیچا کر۔